نہیں وہ مانگ تو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ تو رہے ہیں، لیکن وہ مانگ کسی اور سے مانگ رہے ہیں. رائے صاحب آپ کے اندر بہت سی تبدیلیوں میں نا شاید یہ اصل چہرہ تھا جو آپ اب زیادہ سافٹ وے میں سامنے آیا. آپ نے خان صاحب کی جیل میں قید کے کاٹنے کو بھی آپ نے بڑا اپریشیٹ کیا. آپ نے کہا یار اس بندے نے قید کاٹ رہا ہے، صحیح نہیں دیکھیں طریقے نا، سے وہ کاٹ رہا ہے. وہ بڑی سیدھی بات ہے. مجھے یہ اگر میں یہ کہوں گا تو آپ لوگ میری وہ اسٹیٹمنٹس نکال کے نہیں، یو ویڈیوز اپریشیٹڈ. لے آئیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ جیل نہیں کاٹ سکے گا. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ تو 10 دن نہیں کاٹے گا، جیل نہیں کاٹ سکے گا. بالکل. بٹ ہی ڈڈ. He did. تو Okay. پھر وہ جو بات ہو گئی ہے تو اس کو پھر اور ماننا تو چاہیے. اب ہے آپ کے مخالف جس طرح کے ٹویٹس کرتے ہیں، جس طرح کی اسٹیٹمنٹ تو دیتے پھر ہیں یہ میں کیا یہ کہہ دوں کہ وہ جیل میں ہے ہی نہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیں آپ کے مخالف. ہاں. ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے، ان کے ٹویٹ سے کہیں نا ڈیل والا عنصر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی این آر او مانگ رہے یا ڈیل مانگ رہے ہیں. ہمیں ایسا نہیں لگ رہا. اگر ایسا ہے نہیں وہ تو مانگ تو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ تو رہے ہیں، لیکن وہ مانگ کسی اور سے. کسی اور سے مانگ رہے ہیں. لیکن انہیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چلیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اور سے ملے گی، بھلے وہیں سے ملے، لیکن یہ ملنے ہمارے تھرو ہے. وہ تو وایا سیٹلائٹ تو آپ ہی ہے. وہ میری اس بات کو سمجھ لیں. سگنل وایا سیٹلائٹ ہی آئے گا سر. سیٹلائٹ اوپر ہے سر اس میں. اچھا یہ بتائیں، ہم آپ عمران خان صاحب کو، کیونکہ آپ نے تو بہت سے لوگوں کو اندر اور باہر آتے ہوئے دیکھا، آپ مستقبل قریب میں رہا ہوتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ان کو 14 سال قید ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ قید سیٹ سائڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے، تو پھر قید پوری کر کے ہی پھر آئیں گے جب بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا ذرا مجھے دھڑے بندیوں کا بتائیے گا. سپریم کورٹ میں سرٹن دھڑے بندیاں جو چل رہی ہیں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے، کیونکہ ویسے یہ بات ہے کہ شاید میں نے ترامیم کو، باقی ترامیم کو اتنے غور سے نہیں پڑھا، شاید اس ترمیم کو بہت غور سے پڑھا ہے. سر مان گیا ان ذہنوں کو جنہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم بنائی ہے. روز ایک نہ ایک پوائنٹ آتا ہے جو اتنا مستقبل کی شناسائی تھی کہ مستقبل میں یہ چیلنج ہو سکتے ہیں. ان تمام کو دیکھتے ہوئے میں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کروں یا سپریم کورٹ میں بھی آنے والے 8 ججز کی بات کروں، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر کی بات کروں، یہ سب چیزیں 26ویں آئینی ترمیم سے ہو رہی ہیں. کیا ویژن تھا سر، یہ مجھے بتائیں. There was no vision. چیلنج تو سارے وہی دیکھو سچویشن کے حساب سے یہ ترمیم سے نکل رہی سب چیزیں. 26ویں ہماری تو ہے ہی نہیں. اچھا، یہ 26ویں ترمیم جو ہے ہماری تو تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ٹھیک ہے، PMLN پیپلز پارٹی. آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے، آپ یہ 2005-6 کی بات ہوگی، جب انہوں نے چارٹر آف اکانومی کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز، دیکھیں بات یہ ہے کہ کیوں ہر طرح کے جو یعنی جوڈیشل ہو، ایگزیکٹو ہو، ملازمین کو کسی ایک جگہ پہ 20 سال 10 سال 15 سال نہیں رہنے دیا جاتا. بھئی اگر اتنا ہی اچھا کام ہے تو ایک ڈسٹرکٹ جج ہے، اسے وہ ڈسٹرکٹ جج جو ہے اس کی 20 سال 15 سال کی اسے جس ضلع میں لگا دیں رہنے دیں وہیں پہ. ٹھیک ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس سے معاملات جو ہے ان میں بگاڑ آتا ہے. ٹھیک ہے، جب ایک آدمی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ اتنا زیادہ روٹس عرصہ ڈیولپ رہے کر گا. لیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی سمجھ گیا. میں عدلیہ کے حوالے سے کوئی زیادہ ویسی بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ روٹس جو ہے نا، جی سر، ان روٹس کی بڑی تشریح کی جا سکتی ہے کہ کیسی روٹس پیدا ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اسلام آباد میں 10-15 سال ہائی کورٹ کا جج رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا میں موجود ہیں. تو اس سے اگر یہ کو کیا تو یہ کوئی اتنا بڑا پاپ نہیں ہو گیا کہ جو پاپ ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے. حکومت کے ذمہ لگ رہا ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہے، اور اس کی جو ہے وہ یعنی اچھائیاں ہیں، اس سے بہتری ہے.
لاہور کے لوگ اگر کراچی جائیں، کراچی کے لوگ جو ہے اسلام آباد جائیں، اسلام آباد کے لوگ جو ہے کوئٹہ جائیں، کوئٹہ کے لوگ جو ہے لاہور آئے، تو کیا آپس میں آپ ان صوبوں کی لوگوں کی آپس میں کلچر جو ہے وہ شیئر نہیں ہوگا؟